मार्का हक में जिल्लत आमीज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। कोयटा में खुदकुश धमाका, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खारजियों की एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। 5 खवारिज को दीवार के बाहर ही जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा, बारूदी मवाद और गोलियां बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेकाबल यूरोप के मुतादिद इलाकों में सिर्फ गुज़श्ता एक माह में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 60 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफसी के जवानों की सताइश, पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। आपकी जरूरत है, आप पाकिस्तान के सिपाही बन जाए, एवरी वन ऑफ यू। ये आप पर ऑब्लिगेशन है, ये रियासत की ऑब्लिगेशन है। ये आपने मुझसे वादा करना है कि आप सब ने इस पाकिस्तान को अपने घरों में जाकर सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट मुझसे वादा करें कि 20 मिनट आप पाकिस्तान को देंगे। फितनतुल खवारिज ने कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा पाक अफवाज ने मार्के हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक फौज का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की तारीख पर तैयार फतह 4 क्रूज मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। मिसाइल ज़मीनी सतह के साथ परवाज की खुसूसियात का हामिल है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, पाक फौज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन खुशी की बात यह है आपकी वजीर आला और आपकी पूरी कैबिनेट, पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। पंजाब के दरियाओं में बदतरीन सैलाब आया, अफसोस मुखालिफिन ने इस पर सियासत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सहूलियात न मिलने पर अवाम को अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पैनमा के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा, बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल काटना पड़ी। मेरी जेल आसान न थी, तंदूर की तरह कमरा तब रहा होता था जब पंजाब का इक़्तिदार संभाला तो क्राइम की शरह ज्यादा थी। कोशिश है कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी मनसूबे की हिमायत कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा मनसूबे में गजा से इसराइली फौज की मरहलावार वापसी भी शामिल है। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा गजा की आर्ज़ी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म बरतानवी टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। हमास ने मुआहिदा तस्लीम कर लिया तो फौरी अरकमाली रिहा करने होंगे। मुआहिदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करे। हमास को 20 तनुकाती मुजाफ़िज़ाम मंसूबा दे दिया। हमास ने कहा कि जायजे के बाद रद्द अमल देंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि हम मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी मुआहदे की हिमायत की है। तुर्किया और इंडोनेशिया के सदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि खत्ते में इस्तेहकाम और माशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खत्ते में देरपा अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। गजा मुआहदे के लिए अमरीका से ताउन को तैयार हैं। अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब, उर्दन, UAE, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का गजा जंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। कहा
معاہدے کو حتمی شکل دینے اور نفاذ یقینی بنانے کے لیے تعاون پر تیار ہیں۔ برطانیہ، اٹلی اور فرانسیسی صدر اور فلسطین اتھارٹی کا امریکی منصوبے کا خیر مقدم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ڈٹائی برقرار۔ نتن یاہو نے نیا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے زیادہ تر علاقے میں تعینات رہے گی۔ اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کا سختی سے مخالف ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ طے پانے والے منصوبے کے تحت IDF اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ نتن یاہو کے مطابق بین الاقوامی دباؤ نے حماس کو تنہا کر دیا اور اسرائیل چاہتا ہے کہ حمالیوں کو رہا کیا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل اسمارٹرچ نے اس منصوبے کو سفارتی ناکامی قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں امت مسلمہ کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ وزیر اعظم نے فلسطین کا مسئلہ بھرپور طریقے سے اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کہا صدر ٹرمپ کے ساتھ عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان نے ملاقات کی۔ بطور وزیر خارجہ 9 اعلیٰ سطح اجلاس اور 20 سے زیادہ دو طرفہ ملاقاتیں کی۔ فلسطین سے متعلق متعدد اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا حکومت سے گلہ۔ اتنے سالوں سے حکومت کو کاندھا دے رہے ہیں، ہماری وزارتیں اور عہدے نہیں چاہیے، کم سے کم عزت تو دیں۔ دھکے چھپے الفاظ پہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی۔ احتجاج اور نیوان سے واک آؤٹ۔ مریم نواز کے بیان پر وفاقی وزیر قانون کی پیپلز پارٹی سے معذرت۔ اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ کے پی کابینہ کے 2 وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ صوبائی وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم فیصل ترکی مستعفی۔ صوبائی وزیر آباشی عاقب اللہ نے بھی استعفیٰ تحریری طور پر وزیر اعلیٰ کے پی کو ارسال کر دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا عبوری حکم نامہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی اپیل منظور کر لی۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ایک جج کو عبوری آرڈر کے ذریعے جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ فریق مقدمہ میاں داؤد ایڈوکیٹ، آپ کی کیا رائے ہے؟ جسٹس امین الدین خان کا سوال۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔ دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ IMF کا پاکستان میں گورننس اور کرپشن ایشوز پر تحفظات کا اظہار۔ اقتصادی کمیٹی کی ایک ہفتے میں گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کرنے کی یقین دہانی۔ IMF کے ساتھ کرپشن اور گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ کے نکات شیئر کیے گئے۔ رپورٹ میں FPR، AJPR اور پبلک فائنانس مینجمنٹ میں خامیوں کی نشاندہی۔ IMF نے سفارشات پر عمل درآمد کے لیے پاکستان سے واضح ٹائم لائنز مانگ لی۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے تصدیق کر دی۔ سیلاب کے باعث مہنگائی میں اضافے کا خدشہ۔ معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق IMF پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی۔ رواں مالی سال پاکستان کی GDP کا تخمینہ 3% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ADB نے معاشی ترقی کے لیے موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا آج آخری دن۔ FBR نے ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کیا۔ تفصیلات جمع نہ کروانے والوں کو نان فائلرز تصور کر کے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ملک میں سونے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ فی تولہ سونا 3,178 روپے مہنگا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 4,06,778 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,48,786 روپے ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے۔ جنیوا سے خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے اپنے قائد کا استقبال کیا۔ چند روز میں پارٹی رہنماؤں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں اور مشاورت متوقع۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ حسن اسکوائر
سولجر بازار کی طرف بھی بادل برس پڑے. گلشن اقبال میں بھی رمجھم گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. گجرات کے قریب خلیج کھمبات اور ساورتھرا میں بننے والے ہوا کے دباؤ میں مزید شدت. سسٹم کل ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل سندھ کے مختلف اضلاع میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کا امکان. کنڈیارو کے قریب داہری برادری کے 2 گروپوں میں تصادم. فائرنگ سے راہگیر سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی. ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار. لاشیں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کوئٹہ میں پولیس کی منشیات کے خلاف بڑی کارروائی. مختلف چھاپوں میں قبضے میں لی گئی 9000 کلو سے زائد چرس، 184 کلو افیون، 17 کلو ہیروئن، 20 کلو شیشہ، 500 بوتل بیئر، ممنوع ادویات، پتنگے اور کیمیکل مواد تلف. اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی. نتن یاہو کا وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کو ٹیلی فون. دوحہ حملے پر اظہار معذرت. قطری وزیر اعظم کا خیر مقدم. کہا کہ امید ہے دوبارہ حملے نہیں کیے جائیں گے. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید. دیر اربلا میں گھر پر حملے میں 6، خان یونس میں کیمپ پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جان سے گئے. اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے باہر غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج. مظاہرین کا صدر ٹرمپ سے نتن یاہو پر غزہ میں جنگ ختم کرنے اور مجوزہ منصوبے پر قائم رہنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ. غزہ کے فلسطینیوں کے لیے امدادی فلوٹیلا روانہ. فلوٹیلا کی سمندر میں نگرانی میں اسپین اور اٹلی کے بعد ترکیہ بھی شامل. اسرائیلی بحریہ کی فوجی کارروائی کی دھمکی. منتظمین کے مطابق امدادی قافلہ 3 دن میں غزہ پہنچ جائے گا. دنیا بھر سے سماجی کارکن، ڈاکٹرز اور عام افراد شامل. پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا میں موجود. پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کی خطے میں پذیرائی. ایران کا بھی معاہدے میں شامل ہونے پر غور. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر مینیجر جنرل یحییٰ صفی نے 2 طرفہ معاہدے کو مثبت قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ ایران، سعودی عرب، پاکستان اور عراق مشترکہ دفاعی معاہدہ قائم کر سکتے ہیں. ایران اپنی جارحانہ طاقت بھی مضبوط کرے گا. اقوام متحدہ کے بعد یورپی یونین نے بھی ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. ایران کے جوہری اور بیلسٹک پروگرامز پر پابندی. مرکزی بینک کے اثاثے منجمد. مالیاتی لین دین پر بھی سخت ضابطے لاگو کیے گئے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پابندیاں 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی پر عائد تھیں. ایران کا رد عمل اقدامات کو غیر منصفانہ قرار دے دیا. بیان میں کہا کہ جوابی اقدامات کا حق محفوظ ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے ٹیرف پر جاری غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیکس عائد کرنے کا اندیا. کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک نے امریکہ کی فلم انڈسٹری چرا لی. فلم انڈسٹری ایسے چرائی گئی جیسے بچے سے کینڈی. ٹرمپ کی کیلیفورنیا کے گورنر پر تنقید. بولے کیلیفورنیا کا گورنر کمزور اور نااہل ہے، اس سے ریاست متاثر ہوئی ہے. جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے. 18 رکنی اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شافیدی سمیت تجربے کار اور نئے کھلاڑی شامل. ایشیا کپ سے واپسی کے بعد کھلاڑی 4 اکتوبر کو اسکواڈ میں شامل ہوں گے. ایشیا کپ میں شکست. قومی کرکٹرز کے غیر ملکی لیگز کے لیے جاری کیے گئے NOC معطل. PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. کھلاڑیوں کو آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں شرکت کے لیے NOC جاری کیے گئے تھے. فیصلے سے بابر اعظم، شاہین شافیدی، محمد رضوان، فہیم اشرف براہ راست متاثر. اور پیرس میں فیشن ویک 2025 کا رنگا رنگ میلہ. دنیا بھر کے ڈیزائنرز کی نئی کلیکشنز کی نمائش. جدید طرز اور مختلف ڈیزائن کے ملبوسات زیب تن کیے ماڈلز کی ریمپ پر واک. منفرد ملبوسات اور تخلیقی ڈیزائنز ناظرین کی توجہ کا مرکز.